اب دوسرا خطبہ اس کی بھی حمد اور صلات میں اس سے آگے بیان کرتا ہوں. حضور نے حمد اور صلات کے بعد کیا فرمایا؟ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. حضور نے فرمایا کسی منافق کے دل میں ان چار بندوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. یہ جڑا دوسرا خطبہ ہے نا میں جڑا پڑھ رہا یہ حضور وڈی عید والے بھی دوسرا خطبہ پڑھتے سن تے نکی عید تے بھی حضور یہی خطبہ پڑھتے سن. پہلے خطبے علیحدہ علیحدہ پہلا جڑا، لیکن دوسرا خطبہ ایک ہی ہے. حضور نکی عید والے دن بھی دوسرا یہی خطبہ فرماندے سن لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. حضور نے فرمایا یہ چار جو میں نے ذکر کر رہا ہوں نا ان کی محبت کسی منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی. ابی بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں. انہاں چاراں دی محبت منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی. یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے، یہ فرمان رسول اللہ کا ہے. ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. آگے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. آگے میرے آقا نے یہ بات فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی اور طلحہ بھی جنتی اور زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی. آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ ہن تواڈے واسطے گل ہے تے میرے واسطے. ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وعلموہم وادبوہم فانہم عندکم عوان و امانہ. فرماؤ لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچاؤ تم انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، نارن آگ سے بچاؤ. کیا بچاؤ؟ ہر بندے کو پتہ ہے اسلام حضور آ گئے، باتیں ختم ہو گئی. قلم ازل وجاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں اور مثل کندیلاں وچ سفیلاں اور نال چراغاں شمس گلیندے اور اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں. بس حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فإنہم عندکم عوان و امانہ. فرمایا یہ جو بال بچے ہیں نا تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے بچیاں یہ تمہارے لیے معاون بھی ہیں. بعد میں تمہارا نام زندہ رہے گا، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، پھر یہ آگے کہیں گے فلاں کے پوتے ہیں، یہ فلاں کی نسل ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے جو ہے وہ مددگار بھی ہیں اور تمہارے پاس اللہ کی امانتیں بھی ہیں. جی ہاں، یہ بچے تواڈے اہل خانہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے مددگار ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کی جناب فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دھو کر پیتے ہیں، ماں باپ کی جناب ہر بات کو مانتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ بڑبڑ نہیں کرتے اور آنکھیں نکال کر ماں باپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو گردن جھکا کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں. فرمایا یہ تمہارے پاس کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے معاون ہیں اور امانتیں ہیں. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ ہن یہ نہیں سمجھنا بھائی مولوی تقریر کر رہا ہے تو مولویاں دی شان یہ رسول اللہ نے خود بیان کی تھی، حکمرانہ دی نہیں بیان کی تھی.
وزیرہ مشیرہ دی نہیں بیان کی تھی، گڈ کپاں دی نہیں بیان کی تھی، ملک لٹن والے دی بیان نہیں کی تھی، ختم نبوت ڈاکواں دی بیان نہیں کی تھی، انہاں دی بیان کی تھی جنہاں ختم نبوت دے بارے جا کے پیرے دتے۔ علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا جن کے سینے میں قرآن ہے ان سے محبت کیا کرو۔ علیکم بحب حملۃ القرآن، جو قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، ادھر نہیں اٹھائے پھرتے، جو اپنے سینے میں اٹھائے پھرتے ہیں، فرمایا ان سے محبت کرو۔ علیکم بحب علمائکم، فرمایا قیامت تک میری امت کے جو علماء ہیں نا ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ نہ پہن کہتے ہیں وہ بخشے گئے تو ہم پہلے بخشے جائیں، مولوی تو انجی ہوتے ہیں، تو مولوی حضور نے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہے، میں تو اسی سے پڑھ رہا ہوں، ہاں جی، میں اپنی طرف سے تو کوئی لفظ نہیں شامل کر رہا۔ لا تبغضوہم، حضور نے فرمایا میری امت کے حاملین قرآن، جن کے سینے میں قرآن ہو، اور میری امت کے جو علماء ہیں ان سے بغض نہیں رکھنا۔ ولا تحسدوہم، تے انہاں تے حسد بھی نہیں کرنا۔ ولا تطعنوا فیہم، تے انہاں تے تانا زنی بھی نہیں کرنی۔ ایھا الناس، آگے حضور نے کیا فرمایا، احفظوا السنتکم، حضور نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بعض دفعہ کم من حروف تجر الی الموت، یہ عربی کا شعر ہے کہ بہت ساری باتیں انسان کو کھینچ کر موت تک لے جاتی ہیں، گل تو ایک ہی ہوندی نا۔ حضور نے فرمایا احفظوا السنتکم، فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے ہو۔ ابکوا اعینکم، حضور نے فرمایا ہمیشہ اپنی اکھاں نو تر رکھنا ہے، اللہ دے خوف کو رواندے رہنا ہے، انہاں روانا ہے اپنی اکھاں نو، کیوں کی منظر ہونا ہے جدوں مینوں پھٹے تے اگلے پا دینا ہے، پتراں پینٹا چ ہاتھ پا کے باہر کھڑے ہو جانا ہے، غسال دے حوالے بابیاں کر دینا ہے۔ بابا او جڑا غسال ہوندے نے تے ہاتھ مارے انہاں تو پیسے لینے ہوندے نے، انہاں نو کی لگے بابا کون ہے؟ بابا تو انہاں دا سی جڑے باہر پینٹا چ ہاتھ پا کے کھڑے نے، انہاں تو ہاتھ نہیں لانا بھائی کدھر موت بابے دی سانو بھی نہ نپ لو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اپنے ہاں آج لے ان کی پناہ، ہاں اے رسول اللہ نے دسے آج جڑے کہندے نا جی انسانیت، او میں آقا کتے کھانے والے نو انسانیت کا کیا پتا، او خنزیر کھانے والے نو انسانیت کا کیا پتا، سب تے ٹھوئے کھانے والے نو انسانیت کا کیا پتا۔ انسانیت تو میرے آقا نے بتائی، انسان یہ ہوتا ہے، ماں یہ ہوتی ہے، باپ یہ ہوتا ہے، بہن یہ ہوتی ہے، بیٹی یہ ہوتی ہے، پھپھی یہ ہوتی ہے، نانا یہ ہوتا ہے، ہمسایہ یہ ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے، تم چھوڑ کر، ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ نے جو انسانیت بتائی وہ تمہیں بارے میں نہیں ہے۔ ایک لڑکا میرے کو نوجوان آیا، کہنے لگا میری ماں جڑی نا لبیک تو میں نے روک دی۔ میں کہا انہوں کہنا کچھ نہیں، صرف اتنا کہنا ہے ماں۔ حضور دی آمد تو پہلے لوگ اپنی ماواں نو منڈیاں بھیج دیندے سن، اے تے رسول اللہ نے دسیا تیرے پیراں تھلے جنت ہے۔ میں کہا اس طرح دی گلاں نہ کیتے کرو، اے رسول اللہ نے ساریاں عزتاں دسیاں، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا، امن کا جو درس دیتے ہیں، حضور نے عید والے دن کیا فرمایا، فرمایا وجاہدوا اعداءکم، فرمایا اپنے دشمنوں سے جہاد کرو۔ عید والے دن امن کا درس، وجاہدوا اعداءکم، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، تے وعمروا مساجدکم، حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ ولا تحاسدوا فتذهب حسناتکم، حضور نے پوری اپنی امت کو فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو لے جاتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں کیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کسی دی نعمت ویکھے گا یا اللہ اینو اور دے، تو یا اللہ اپنے خزانے جو مینو ہی دے دے، اے دعا ہونی چاہیے کہ اچھا جی یہ کول پیسے آ گئے، یہ تو عزت مل گئی، او بھائی تو یہ گھاٹے کیوں لگنا، یہ تو سب اس کا مالک، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک تو میرا رب ہے، اس نے اگر اس کو عزت دی ہے تو تجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا فتہلکوا، حضور نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، برباد ہو جاؤ۔ آگے پھر میرے آقا نے دعا کیا مانگی، بس قریب ہے خطبہ ختم ہونے کے اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک
ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایتھا میں پورا پڑھ دیتا ہے. حضور نے دعا کے آخر مانگی, اے اللہ ہمیں ایسا اپنا ڈر عطا فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک. اللہ اکبر. یہ تو کہتے ہیں چھاٹا تو وڈا ڈرنے والا اللہ کو, قیامت ویکھی جائے گی. حضور نے کیا دعا کی, یا اللہ ہمیں ایسا ڈر عطا فرما کہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ہم ارادہ کریں تو گناہ اور میرے درمیان وہ ڈر آ کر کھڑا ہو جائے. ہمیں ایسا ڈر عطا فرما, اپنی ایسی خشیت عطا فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک. یا اللہ ہمیں ایسی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما کہ جو اطاعت ہمیں جنت تک لے جائے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللہ, ہر بندہ چیخ رہے ہوتا حضرت صاحب حالات نہیں ٹھیک. او میں آقا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اے قرآن دی آیت اے مسلمانوں واسطے نازل ہوئی. فرمایا ہم تمہیں ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے, تمہیں آزمائیں گے. کافروں کے بارے میں تو آزمائش نہیں ہے, ان کے لیے تو دنیا ہے. تمہیں آزمائیں گے, کبھی تمہیں بیماری دے دیں گے, کبھی تمہارا مال کم کر دیں گے, کبھی تمہارا کوئی بندہ لے جائیں گے, کبھی تمہارے کاروبار کے اندر بالکل ہی ختم کر. یہ تمہیں آزمایا جائے گا کہ جب وہ اچھے دن تھے تو اس وقت تو یہ بڑا تھا, تو اب تھوڑے دن برے آ گئے تو اللہ کی طرف باتیں کرنے لگ پڑا. ویسے میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, ویسے حدیث پاک کے ਉਹਦਾ ترجمہ میں کر رہا. ساڑھے میں جتنے لوگ ملے حالات جنہاں دے خراب ہیں, اچھے حالات جو نہ رب نو کدی پیسے نہیں سن دیتے. رب جے کہندا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس ویلے تسی رب نو قرض حسنا دتا کوئی نہیں. چنگے ویلے رب نو دیو. حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا سوکھے ویلے رب نو یاد کری تجد ہو تجاہ کا, جدو تیرے تے اوکھا ویڑا آئے گا نا تو رب نو سامنے پائے گا. کیوں جی؟ سوکھے ویڑے جدو پیسے آندے نا یاشیاں تے اولاد نو راضی کرنے واسطے جس مالک دیتا انہوں نہیں راضی کر سکتے.